أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. آپ فرمائیے ہم ایمان لے کر آئے اس پر جو اللہ نے اتارا ہمارے اوپر. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. اور جو اتارا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور ان کی اولاد پر. وما أوتي موسى وعيسى. اور جو ملا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو. وما أوتي النبيون من ربهم. اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بين أحد منهم. ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے ایک میں بھی. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور ہم اسی پروردگار کے فرمان بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. سو اگر وہ بھی ایمان لے کر آئے جس طرح تم ایمان لے کر آئے ہو. فَقَدْ اهْتَدَوْا. تو راہ پالی انہوں نے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اور اگر وہ پھر جائے تو وہ ضد پر ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. سواب کافی ہے تمہارے لیے ان کو اللہ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ. ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا. ومن احسن من اللہ صبغا. اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے. ونحن له عابدون. اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں. پچھلی آیتوں کے اندر یہودیوں کی طرف سے ایک بات آئی تھی کہ آپ ملت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو اختیار کریں. اللہ رب العزت نے یہاں مسلمانوں کو ایک عجیب حکمت سکھائی ہے کہ مسلمانوں ان کے دلوں میں اگر شکوک ہے، شبہات ہے، تو سارے کے سارے شکوک اور شبہات کو کلہ الفاظ سے ختم کر دو اور یہ کہہ دو کہ ہم تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان کی اولاد سب پر ایمان رکھتے ہیں. اور ساتھ میں ہمارا ایمان اس پر ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو تورات دیا، انجیل دیا، زبور دیا. اور پھر ہم کسی میں فرق بھی نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائے اور کسی کا انکار کرے. اب کلہ واضح چیلنج مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کے لیے. اے یہودیوں، اگر آپ ہماری طرح ایمان لے کر آؤ جیسے کہ ہم ایمان لائے ہیں تو پھر تو آپ لوگ ایماندار فرمان بردار سمجھے جاؤ گے. اور اگر تم نے اعراض کیا تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ تم ضد کر رہے ہو، ضد پر ہو. اور اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے لیے کافی ہے. اسی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، پریشان بالکل مت ہونا. یہ اگر تکلیف پہنچائیں گے تو صرف زبان کی حد تک یا اپنے حرکات اور سکنات سے آپ کو، آپ کے اصحاب کو تکلیف پہنچائیں گے.
ورنہ در حقیقت ان کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو دین عطا فرمایا، دین اسلام، اور یہ دین اسلام جو قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تمام ادیان کے اوپر، تمام مذاہب کو وہ ماننے والا ہوتا ہے، لیکن جو شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے وہ امت محمد یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی علیہ السلام کی اس پیاری شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو شریعت ہے یہ تمام کے تمام پچھلی شریعتوں کے لیے ناسخ ہے، اور وہ پچھلے جتنے بھی شریعتیں ہیں وہ ساری کی ساری منسوخ ہو چکی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب صبغۃ اللہ، ہم نے تو اللہ کا رنگ قبول کر لیا ہے مسلمانوں، اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے فرمان بردار سمجھتے ہو تو رنگ اپنے اوپر کیوں نہیں لگاتے؟ رنگ کرنے کے ایک عجیب قصہ کہ یہود اور نصارہ کے اندر یہ ایک طریقہ چلا ہوا آیا کہ ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو رنگ دیتے۔ یہودیوں میں یہ بات تو ختم ہو گئی، لیکن عیسائیوں میں آج تک برقرار ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پیدا شدہ بچے کو اٹھا کے زرد ٹینکی، زرد پانی کے اندر، جس میں ٹینکی میں پانی ہوتا ہے، اس میں اس کو ڈبو لیتے ہیں اور پھر اس کو نکال کے کہتے ہیں کہ یہ پکا عیسائی بن گیا، اسی کی اس نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا۔ یا کیا کرتے ہیں کہ زرد رنگ اٹھا کے اس کے سر کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے، خوبصورت ہو سکتا ہے؟ تمہارا یہ رنگ کیا رنگ ہے کہ تم نے سرخی لگائی، تم نے زردی لگائی؟ رنگ وہ ہے، آپ اپنے آپ کو قرآن کے تابع کریں، سنت کے تابع کریں۔ صبغۃ اللہ کی ترکیبی کیفیت یہ ہے، سبغنا اللہ، یا فرماتے ہیں کہ صبغہ کو ملت ابراہیم سے بدل مان لے، صبغہ۔ اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات وہ یہ کہ جناب رنگ وہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور ہم اسی کی بندگی کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔